کرام علماء طویل احتشام حاضرین و سامعین، میں صمیم قلب سے رسماً نہیں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ منہاس کو۔ عبدالمصطفیٰ امام احمد رضا خان کا نام ہے اور عبدالمصطفیٰ منہاس نے کوئی رسمی تعلیم نہیں لی، مروجہ درس نظامی نہیں پڑھا ہوا، لیکن پاند نامہ پڑھے بغیر بھی پند و نصائح پر اس کا عمل ہے، اور میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ قافیہ پڑھے بغیر بھی اللہ نے کافی علم دیا ہوا ہے، اور ہدایہ پڑھے بغیر بھی اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے۔ جلالین نہیں پڑھی لیکن جلالیوں سے محبت کرتا ہے۔ تو عبدالمصطفیٰ منہاس سے ہمارا ایک عقیدے کا تعلق ہے، کوئی خاندان کا کوئی نسلی تعلق نہیں ہے، ایک نظریاتی تعلق ہے، ایک روحانی تعلق ہے، ایک اقامی تعلق ہے، ایک تیقن کا تعلق ہے، اور فکر اعلیٰ حضرت فکر امام احمد رضا خان کے دسترخوان کا خوشہ چین ہونے کے ناطے ہمارا اس سے ایک ایمانی اور روحانی تعلق ہے۔ اور یہ وہ میلاد پاک جو ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی روایات ہے، وہ سید محمد شاہ صاحب قادمی جس قافلے کے سالار اول تھے، اور میرے والد محترم علامہ مشتاق احمد جلالی نے 26 سال اسی میلاد کے جلوس میں شرکت کی، اور 20 سال تو مجھے بھی ہو چکے ہیں۔ تو اچھے لوگ اپنے بزرگوں کی میراث کی حفاظت کرتے ہیں، تو میرے بزرگوں کی روایات اور میرے بزرگوں کی وراثت کا جس طرح یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں سنبھالنے کا، میرے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی برکات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور یقین میں مزید برکات عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو جہاں پہ فکر اعلیٰ حضرت ہو، عقیدہ اہل سنت ہو، اور یا حضور نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کا معاملہ ہو، ختم نبوت کا معاملہ ہو، میلاد کا معاملہ ہو، انہیں آواز دی ہے تو لبیک کہتے ہوئے یہ اپنی تمام تر ہمتوں، طاقتوں اور توانائیوں کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوئے ہیں۔ اور یہی دھان کان کا آدمی، نحیف و کمزور آدمی، لیکن جس کا ایمان بڑا مضبوط ہے اور جس کا نظریہ بڑا مضبوط ہے، اور پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان والا، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا تھا، خوف نہ رکھ رضا درا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا درا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تو عبدالمصطفیٰ منہاس صاحب کو، شیخ گوگا صاحب کو اور ان کے جملہ معاونین کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہ اتنی خوبصورت علماء مشائخ کا انہوں نے گلدستہ سجایا، اور آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے من رہا منکم منکرن، برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو۔ بشار شاہد صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک مخصوص طبقے کو حکومت خصوصی نوازشات دے رہی ہے۔ دیکھیں 10 محرم کے جلوس میں خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق کو ایک بدبخت نے ان کے کفر کا قول کیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام حبیبہ کے سکے بھائی ہیں، ام حبیبہ زوج رسول ہیں، حضرت امیر معاویہ کو اس نے بدبخت نے بکواس کی۔ حضرت ابو سفیان صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں دشنام ترادی کی، ہمارے کلیجے زخمی ہیں اور ہمارے جگر چھلنی ہیں، اس واسطے کہ یہ آل بیت طہار صحابہ کرام یہ ہمارے دلوں کے اندر دھڑکن بن کے دھڑک رہے ہیں، اور ہمارے جسموں میں جو خون ہے اس طرح وہ جاری ہے۔ لیکن جو لوگ ان کا جواب دیتے تھے علمی مسئلے میں، ایک علمی مسئلے کو ایک علمی مسئلے کو بنیاد بنا کر کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کو پابند سلاسل کیا گیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایسے ظالم ہیں کہ کتوں کو تو کھلا چھوڑ رکھا ہے اور پتھروں کو باندھ رکھا ہے، جو صحابہ کرام کے بارے میں نازیبہ کلمات بول رہے ہیں وہ تو آدم ہیں، اور جو دفاع کرنے والے ہیں وہ بیچارے پابند سلاسل ہیں، اور ہماری زبان بندی ہے ہم ظالم کو ظالم ہی نہیں
شخصیت کے پجاری نہیں ہیں، ہم اس شخصیت اور فقہ اعلیٰ حضرت اور نظریہ اہل سنت کے لیے جو بھی نکلے گا، جس طرح بھی نکلے گا، جہاں پہ بھی آواز مارے گا، چاہے عبدالمصطفیٰ بن ناز ہو یا عبدالرشید اویسی صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، ہمیں آواز دے گا، ہمارا دل بھی حاضر ہوگا، ہماری جان بھی حاضر ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ۔